بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ایک ہی نیوز گردش کر رہی ہے کہ جو سعودی عرب ہے اس نے اسرائیل کو ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ دیکھیں، ٹروتھ ٹی وی نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سعودی عرب ہے اس سے پوچھے بنا عرب کچھ بھی نہیں کرتے، تو کیسے ممکن ہے کہ جب یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس بارے میں انہوں نے سعودی عرب سے مشورہ نہ لیا ہو، سعودی عرب کو اس بارے میں بتایا نہ ہو اور ان سے پوچھا نہ گیا ہو۔ اصل میں جتنے بھی یہ جو معاملات ہیں یہ حل ہوئے ہیں اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان۔ جو بھی ڈیل فائنلائز ہوئی ہے یہ سب کروائی ہے سعودی عرب نے۔ اب آج سعودی عرب کے فارن منسٹر نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک جس وقت تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو آپس میں کوئی بھی امن معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو یہ جو سعودی عرب ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اور اس سے پہلے اسرائیل کے جو منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سعودی عرب ہے اس کے ساتھ ہمارے بیک اپ پہ پورے معاملات طے ہو چکے ہیں اور سعودی عرب ہمیں تسلیم کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت لگے۔ تو آپ کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو سعودی عرب ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور یہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، لیکن اگر ان کا فلسطین کے ساتھ کوئی امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد، مطلب یہ تھوڑے عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ امن معاہدہ جو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ امن معاہدہ ہوگا تو اس کے بعد تسلیم کریں گے۔ دیکھیں اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو اسرائیل ہے ابھی یہ تو پورے فلسطین پہ انہوں نے قبضہ کر دیا ہے۔ فلسطین کے اندر ان کی جو انٹیلیجنس جو موساد ہے وہ فلسطین اور اسرائیل میں پوری طرح پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے اسرائیل پاکستان اسرائیل کو نہیں مانتا، عرب ممالک بھی ابھی تک نہیں مان رہے تھے۔ ابھی جو یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس سے پہلے عرب ممالک بھی اسرائیل کو نہیں مان رہے تھے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل میں بیٹھ کے پاکستان میں اپنے بندے بٹھا سکتا ہے، تو وہ فلسطین میں بیٹھ کے فلسطین میں اپنے بندے کیوں نہیں بٹھا سکتا؟ مطلب یہ کہ پاکستان کے آپ دیکھیں گے بہت سے سیاستدان، بہت سے صحافی، بہت سے اینکر پرسن اور بہت سے لوگ اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو نہیں مانتا، تو یہاں سے اگر ان کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے تو فلسطین کے اندر بیٹھ کے فلسطین سے اسرائیل کے لیے کام کوئی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اب یہ کریں گے وہ کہ وہاں سے کوئی مصنوعی کوئی سیاسی کارکن اٹھائیں گے جس کو وہ آگے لے کے آئیں گے، الیکشن جتوائیں گے، آگے لے کے آئیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، اس طرح قانونی حساب سے وہ ایک ڈیل فائنلائز کروائیں گے کہ جو اسرائیل ہے وہ فلسطین کی کوئی بھی زمین چھوڑے گا نہیں، لیکن وہ فلسطینیوں کو بھی کوئی کچھ فلسطینی جو ہیں جو مسلمان ہیں وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکیں گے، لیکن زمین جو ہے وہ اسرائیل کی ہوگی۔ اس طرح سے معاہدہ کروائیں گے، وہ امن معاہدہ ہو جائے گا اور جو بیک اپ جو معاملات ہیں سارے وہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ سعودی عرب سب سے آخر میں تسلیم کرے گا یا سب سے پہلے تسلیم کرے گا، یہ جب بھی تسلیم کرے گا، لیکن ان سب سے اسرائیل کو تسلیم سعودی عرب ہی کروائے گا۔ اور اس دوران جتنا بھی یہ سب کچھ جو پلانٹڈ جو کام ہوگا، جو سیاسی طور پہ ہوگا، قانونی طور پہ ہوگا، جتنا بھی یہ سب کچھ ہوگا یہ پلانٹڈ ہے کہ اگر اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ کوئی امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ تو یہ تو رہی اسرائیل سعودی عرب کی بات کہ جو سعودی عرب نے کہا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری بات، پاکستان میں اس سے پہلے ایک ہی یہودی ایجنٹ تھا، وہ تھا عمران خان، کہ جب بھی عمران خان کوئی ایسی بات کرتے تھے یا کہیں بھی کسی جگہ پہ وہ سامنے آتے تو مولانا فضل الرحمان کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ جو عمران خان ہے یہ تو یہودی ایجنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیے عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، لیکن کل اس یہودی ایجنٹ نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور عمران خان نے بذات خود اپنی طرف سے یہ کہا کہ میرا تو ضمیر ہی نہیں مانے گا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کروں اس وقت تک جس وقت تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہو جاتی اور فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ اور اس سے بھی ایک دو دن پہلے مولانا فضل الرحمان اور اسفند یار ولی نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اسفند یار ولی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اس بارے میں سوچے، جس طرح عرب ممالک نے جو کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، کہ دنیا اب بدل رہی ہے کہ ہمیں بھی اسرائیل کو اب تسلیم کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بزنس، کاروبار، معاملات ہر طرح سے بڑھانے چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، یہودی ایجنٹ ہے عمران خان، اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بات نہیں کر رہے اور خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن جب عرب نے یو اے ای نے اس طرح سے کیا اور سعودی عرب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پہلے سے ملا ہوا ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کروانے میں سب کچھ معاملات سب سعودی عرب نے ہی طے کروائے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے منہ پہ چپ کا تالا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مولانا ہے یہ مولانا نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اور اصل میں پاکستان میں سب سے بڑا جو یہودی ایجنٹ ہے وہ یہی ہے مولانا فضل الرحمان، کیونکہ اگر یہ ایجنٹ نہ ہوتے
تو کم سے کم یہ اتنا کہہ سکتے تھے کہ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں، انہوں نے ایک جو بیان دیا ہے یہ اچھا بیان ہے، کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جو UAE نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، یہودی ہیں، انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جب تک یہ اس قبضے کو چھوڑ نہیں دیتے یا مسجد اقصی کو آزاد نہیں کر دیتے تو اس وقت تک UAE نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے نہ وہاں کوئی بیان دیا نہ یہاں کوئی بیان دیا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو یہودی ایجنٹ ہے عمران خان وہ تو ٹھیک نکلے، لیکن جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں مولانا فضل الرحمان وہ خود یہودی ایجنٹ نکلے۔ ہر دنیا کچھ بھی کرے، کوئی انہیں تسلیم کرے یا نہ کرے، علی محمد خان نے ایک بات کہی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ پاکستان کا نمبر 1 دشمن تھا، نمبر 1 دشمن ہے اور نمبر 1 دشمن رہے گا۔